مجھے بچپن سے ہی جانوروں سے پیار تھا اور جانوروں میں میرا سب سے پسندیدہ جانور گھوڑا تھا۔ اسی وجہ سے میں اپنی تعلیم کم ہونے کے باوجود بھی مجھے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس نوکری مل گئی۔ میں سعودی عرب میں پہلے مزدوری کا کام کرتا تھا، مگر میرے جانوروں کے شوق کو دیکھتے ہوئے وہاں آنے والے ایک جانوروں کے سرجن نے مجھے اپنے پاس اسسٹنٹ رکھ لیا۔ وہ کہتا تھا کہ تم جیسے لوگ ہی جانوروں کی حفاظت کر سکتے ہیں جنہیں جانوروں سے پیار ہو۔ میں آج بھی اپنے کلینک میں موجود تھا۔ میں کلینک کی صفائی کر رہا تھا۔ ہمارے کلینک میں عموماً چھوٹے چھوٹے جانور ہی لائے جاتے تھے۔ کوئی اپنا کتا لے آتا تو کوئی اپنی رشین کیٹ ہمارے پاس انجیکشن کے لیے لے آتا، مگر آج کا منظر دیکھنے والا تھا۔ میری نظر باہر پڑی تو ایک چھوٹا سا لڑکا جس کی عمر 10 سے 12 سال کے قریب ہوگی، وہ ایک مریل سی گھوڑی کو لیے کھڑا تھا۔ گھوڑی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سخت تکلیف کا شکار ہے۔ میں نے جب اسے دیکھا تو حیران ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے میں نے کسی جانور کی آنکھوں میں اتنا غم نہیں دیکھا تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے یہ اپنے مالک کی فریاد کر رہا ہے۔ میں جب باہر آیا تو وہ لڑکا بڑا رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میری گھوڑی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، مگر میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ میری گھوڑی کا علاج کر دیں۔ میں نے اسے دلچسپی سے سوال کیا تھا، تمہیں اتنی قیمتی گھوڑی کس نے دی؟ کیونکہ لڑکے کی حالت تو مزدوروں جیسی تھی، جبکہ اس کے پاس موجود گھوڑی کافی زیادہ مہنگی تھی۔ اس کی قیمت نسلی ہونے کی وجہ سے زیادہ تھی۔ سچ سچ بتاؤ کہ یہ گھوڑی تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ میں نے اس لڑکے سے پوچھا تو اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور رونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس وقت یہ گھوڑی کتنی تکلیف میں ہے تو تم مجھ سے یہ بحث کرنے کی بجائے اس کا علاج کرو گے۔ تم کیسے جانوروں کے ڈاکٹر ہو کہ تمہیں ایک جانور کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہو رہا؟ وہ لڑکا مجھے ڈاکٹر سمجھ رہا تھا۔ میں نے گھوڑی کی طرف دیکھا تو وہ واقعی بہت بے چین لگ رہی تھی۔ میں نے سرجن صاحب کو بلایا اور کہا کہ اس گھوڑی کا کیا کیا جائے۔ انہوں نے جب گھوڑی کے پیٹ کی طرف دیکھا تو بولے کہ اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں اس کا الٹرا ساؤنڈ فوری طور پر کرنا چاہیے۔ ہم کوئی بھی بات اندازے پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ بڑا قیمتی جانور ہے، اس کے مالک نے تو اس کی بڑی قیمت بری ہوگی، اس لیے اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا تھا کہ سرجن صاحب کو بھی اس گھوڑے کی قیمت کا احساس تھا۔ سرجن علی کے کہنے پر میں گھوڑی کو ایک الٹرا ساؤنڈ روم میں لے کر گیا۔ یہ الٹرا ساؤنڈ روم کافی بڑا تھا، بڑے جانوروں کے لیے بنایا گیا تھا۔ میں نے گھوڑی کو نیچے لٹایا اور اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنا شروع کر دیا۔ میں الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھنا نہیں جانتا تھا، میں تو بس مشین چلانا جانتا تھا۔ لیکن میں ابھی الٹرا ساؤنڈ کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ کلینک کے دروازے پر سخت شور سنائی دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ باہر کوئی زور زور سے چلا رہا ہے۔ میں جلدی سے بھاگ کر باہر گیا تو وہاں پر ایک نوجوان کھڑا تھا۔ نوجوان کی عمر 25 سے 27 سال کے درمیان لگ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ اس کی عمر بمشکل 18 سال ہوگی۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو مجھے سخت حیرت ہوئی تھی۔ میں نے ان سے سلام کیا اور کہا کہ شکل سے تو تم لوگ پڑھے لکھے لگتے ہو، پھر ہمارے کلینک میں آ کر چلا کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے عجیب بات کی، بولے کہ ہم لوگ تو یہاں پر اپنا جانور لینے آئے ہیں، جلدی سے ہمارا جانور نکالو، ہمیں واپس لے کر جانا ہے۔ اسے یہ سن کر مجھے بھی غصہ آیا۔ آپ کا جانور ہمارے پاس ایڈمٹ کرنے کے لیے خود ہی لایا گیا ہے، ابھی تو اس کا الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے، ہم آپ کا جانور آپ کو نہیں دے سکتے۔ میں نے بھی انہیں تپانے کی غرض سے کہا تھا تو وہ دونوں بڑک اٹھے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آگے زبان چلانے کی؟ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کس کی اولاد ہوں؟ میں تمہیں کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں۔ جاؤ جا کر میری گھوڑی لے کر آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ آدمی باقاعدہ بھڑک اٹھا تو اب مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا، کیونکہ کوئی بھی عام آدمی چھوٹی سی بات پر نہیں بھڑکتا، لیکن یہ لڑکا جتنا بھڑک رہا تھا صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے دل میں کوئی چور ہے۔ اتنے میں سرجن علی بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ گھوڑی اس بچے کے حوالے کر دو، ویسے بھی ہم ایسے جانوروں کا علاج نہیں کرتے جن کے مالک ان کے علاج کے لیے سنجیدہ نہ ہوں۔ لڑکا لڑکی دونوں بہت جلدی میں تھے، ایسا لگ رہا تھا
کہ وہ اس گھوڑی کا علاج نہیں کروانا چاہتے۔ میں اور ڈاکٹر علی دونوں ہی اس پر شک کر رہے تھے۔ ہم نے گھوڑی ان کے حوالے کی تو ان لوگوں کو کچھ سکون آیا۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکا تو ہمارا نوکر ہے، یہ ہماری اجازت کے بغیر ہی ہماری گھوڑی کو لے کر یہاں آ گیا، اسے تو نہ تمیز ہے اور نہ طریقہ، آج یہ میرے ہاتھوں بچے گا نہیں، بلکہ میں اسے کھڑے کھڑے نوکری سے نکال رہا ہوں۔ اس لڑکے نے چلاتے ہوئے چھوٹے بچے کو نوکری سے نکال دیا اور کہا کہ کہیں اور جا کر اپنی منمانی کرنا۔ وہ لڑکا رونے لگا اور بولا کہ میں تمہارے ظلم کی داستان پوری دنیا کو سناؤں گا۔ چھوٹے بچے کو نظر انداز کرتا وہ جوڑا وہاں سے نکل گیا تھا، مگر میری نظر میں وہ بچہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، اس کے من میں کوئی تو سچ تھا جسے وہ ہمیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی کہا کہ ہمیں اس کیس کو یوں ہی نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر ڈاکٹر صاحب ضد تھے کہ ہم ایسے لوگوں کے جانوروں کی حفاظت کیوں کریں جبکہ وہ خود اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا، مگر دلچسپی اور تجسس ذہن میں اس قدر بھرا ہوا تھا کہ میں اس لڑکے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ڈاکٹر علی میری فطرت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال میں اس لڑکے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑی دور جا کر وہ ایک جگہ بیٹھ گیا اور بری طرح رونے لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، نوکری جانے کا دکھ ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ کہنے لگا نہیں، مجھے دکھ نوکری کا نہیں ہے، مجھے اس جانور کی حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا، مجھے اس کی حالت دیکھ کر بہت ترس آ رہا تھا، میں اسے تم لوگوں کے پاس لے آیا، مجھے اپنی نوکری کھو جانے کا کوئی خوف نہیں ہے، میں یہاں کا مقامی ہوں، کہیں بھی رہ لوں گا، گزارا کر لوں گا، مجھے افسوس اس جانور سے بچھڑنے کا ہے۔ مجھے وہ گھوڑی بے پناہ پسند تھی، میں نے اسے 8 مہینے پیار سے رکھا اور وہ میرے ساتھ بہت مانوس تھی۔ آج مجھ سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں گئی تو مالک کی اجازت کے بغیر میں اسے کلینک لے آیا، مگر یہ لوگ کسی کو انسان نہیں سمجھتے تو جانوروں کو کیا سمجھیں گے؟ بس مجھے اپنی گھوڑی کا دکھ ہے، میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ان لوگوں نے کوئی بہت بڑا ظلم کیا ہے، ورنہ کوئی جانور اتنی تکلیف میں بلا وجہ نہیں آتا۔ وہ تو پالتو جانور تھی، میں نے اس کا خیال رکھا، وہ مجھے بڑے مالک نے اس نوکری پر رکھا تھا، چھوٹے مالک نے مجھے نوکری سے نکال دیا، لیکن کیا تم میری ایک بات مانو گے؟ یہ کہہ کر اس لڑکے نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو میرا دل بھی پگھل گیا۔ ہاں ہاں، تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو، تمہاری ہر بات مانوں گا۔ میری یہ بات سن کر اس لڑکے کو حوصلہ ہوا، اس نے جو بات مجھے بتائی وہ بڑی عجیب سی تھی۔ کہنے لگا تم نے میری گھوڑی کا الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، اب تم ایسا کرنا کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ لازمی دیکھنا اور اپنے ڈاکٹر کو بھی دکھانا، کم سے کم سچ تو تم لوگوں کے سامنے آ ہی جائے گا۔ اگر تم لوگوں میں خود ہمت نہیں ایسا کرنے کی تو وہ رپورٹس پولیس کو دے دینا۔ جانور کے ساتھ بھی برا کرنے کا حق انسان کو نہیں ہے اور یہ حکومت تو بالکل نہیں دیتی۔ لڑکی کی باتیں بڑی پراسرار سی تھی، مجھے واقعی میں اس جوڑے پر شک ہونے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے ان دونوں کے گھر کا پتہ دے دو، اگر کوئی بات ہوئی تو ہم ان تک پہنچ سکیں گے۔ لڑکے نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے کلینک چلتا ہوں، تم ابھی اس کی رپورٹس دیکھ لو، بے شک تمہیں میرے سچ کا اندازہ ہو جائے گا اور یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ ان لوگوں نے اس گھوڑی کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ وہ بچہ میرے ساتھ ساتھ آ گیا، میں اسے لے کر واپس کلینک آیا تو ڈاکٹر علی جا چکے تھے۔ میرے پاس الٹرا ساؤنڈ کی وہ رپورٹ سامنے ہی پڑی تھی، الٹرا ساؤنڈ ہوتے ساتھ ہی رپورٹ پرنٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے وہ رپورٹ وہاں سے اٹھا لی، اس سے کہا کہ چلو ہم کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ ہمیں پڑھ کر سنا دے۔ میں اور وہ لڑکا نسیم ایک قریبی کلینک پر چلے گئے۔ وہاں جا کر جب ہم نے یہ رپورٹ ایک ڈاکٹر کو دکھائی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اس کی آنکھیں جیسے خون سے بھر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس سے رہا نہیں گیا، میری طرف دیکھ کر غصے سے بولا یہ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کیا حقیقی ہے؟ کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، ساری بات بھی بتا دی اور کہا کہ ہم تو یہاں الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پڑھانے آئے ہیں، ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے۔ اس نے ہم سے اور بھی پوچھ گچھ کی، کہنے لگا کہ تم لوگ سچ بتا دو ورنہ بعد میں تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، تم نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا بہت بڑی ہے اور بہت بری بھی ہے، تم نے یہ حرکت پتہ نہیں کیا سوچ کر کی، تم میں ذرا بھی انسانیت نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے بھی ڈر لگا تھا، میں سوچنے لگا کہیں سارا الزام میرے اوپر ہی نہ آ جائے۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا دو،
ایسا لگ رہا تھا کہ معاملہ بہت سنجیدگی اختیار کر جائے گا، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے فون پر ہاتھ رکھا اور قریبی پولیس اسٹیشن میں کال کر دی۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں ہے کیا۔ اپنے ان پڑھ ہونے پر افسوس ہو رہا تھا۔ 5 ہی منٹ کے بعد پولیس کی گاڑی کلینک کے باہر کھڑی تھی۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں کو پولیس کے سامنے کھڑا کیا۔ پولیس والوں کو کوئی بات بتائی جو کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ لڑکا اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ وہ تو عربی زبان سمجھتا تھا، پر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بس ہونکوں کی طرح ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پولیس نے ہم سے کہا کہ آپ کو بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ اس معاملے میں آپ لوگ بھی شامل ہیں۔ میں تو پچھتانے لگا کہ کس لمحے میں نے اس معاملے میں ہاتھ ڈالا تھا، پر میں نے کوئی قصور نہیں کیا تھا اور مجھے یہاں کی حکومت کے انصاف پر پورا یقین تھا۔ اس لیے میں بنا جھجک اس پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گیا، جس نے ابھی ان لوگوں کو بھی لینے ان کے گھر جانا تھا، جن سے یہ گھوڑی منسوب تھی۔ ظاہر ہے وہ اس جانور کے مالک تھے، تو انہیں تو جواب دہ ہونا ہی تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گاڑی ان لوگوں کے گھر کے باہر پہنچ گئی۔ پولیس کی گاڑی دیکھتے ہی یہ لوگ باہر نکل آئے تھے۔ ان کے چہرے پر سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، مگر جب اس عورت پر میری نظر پڑی تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی مجھے پاکستانی لگ رہی تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ میں اسے جانتا بھی ہوں۔ کہیں یہ ہماری کوئی رشتہ دار خاتون نہ ہو۔ میں نے دل میں سوچا وہ مجھے بڑی جانی پہچانی لگی، مگر اس وقت بہت زیادہ پریشانی تھی۔ میں پریشانی میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ان لوگوں کو بنا پوچھے ہتھکڑی پہنا کر پولیس کی گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ یہ لوگ پولیس کی گاڑی میں بیٹھے تو لڑکا بڑے زور زور سے چلا رہا تھا۔ پولیس کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر لڑکی خاموش تھی۔ وہ جیسے بے بسی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے پہچانتی بھی تھی اور جانتی بھی تھی، اسی وجہ سے اسے مجھ سے شرم آ رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ ہم لوگ جیسے ہی پولیس اسٹیشن پہنچے، ان لوگوں نے لڑکے کو گریبان سے پکڑا اور اندر لے گئے۔ لگتا تھا جیسے پولیس اس لڑکے پر بے پناہ غصہ ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑا جرم کر رکھا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں ان لوگوں کے نوکر سے بات کروں جو کہ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، مگر پولیس کے تیور دیکھ کر مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس سے بھی بات کروں۔ ویسے بھی میری عربی ٹوٹی پھوٹی سی تھی، مجھے زیادہ باتیں بولنا نہیں آتی تھی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ مجھے تھوڑی ہی دیر میں یہاں سے رہا کر دیا جائے گا، کیونکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے ڈاکٹر علی کا نام بتا دیا، جن کے پاس میں نوکری کرتا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں معمولی کارروائی کے بعد مجھے باعزت وہاں سے بری کر دیا گیا۔ جب میں تھانے سے باہر آیا تو ڈاکٹر علی میرا انتظار کر رہے تھے۔ آتے ہی مجھ پر برس پڑے اور بولے، میں نے تم سے کہا تھا کہ ان حرکتوں سے دور رہو جس سے ہمارے کلینک کی شہرت کو نقصان پہنچے، مگر تم ایسے نہیں کہ میری بات مان لو۔ باز نہیں آئے تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ جانتے ہو کہ اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا ہے جو اپنی گھوڑی یہاں لے کر آیا تھا؟ میں نے لا علمی سے سر ہلایا تو کہنے لگے کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ ستم یہ ہے کہ میرے پاس وہ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بھی نہیں کہ میں دیکھ سکوں کہ اس نے ایسا کیا جرم کیا ہے، مگر مجھے پولیس اسٹیشن میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس کے جرم کی سزا پھانسی سے کم نہیں ہے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ اس بات نے تو مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گھوڑی کا مالک اتنا بڑا جرم کر بیٹھے گا کہ اسے اس دنیا سے ہی جانا پڑے گا اور اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ میں نے ڈاکٹر علی سے کوئی ضد نہیں کی، نہ ہی ان سے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا ہے، کیونکہ میں پہلے ہی ان کی بات نہ مان کر ان کے غصے کو دعوت دے چکا تھا۔ انہیں مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میرے دل میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس آدمی سے کیا خطا ہوئی، لیکن بہرحال میں اس معاملے سے دور ہی رہا۔ ڈاکٹر علی کو تو میں مزید تیش نہیں دلانا چاہتا تھا، اس لیے میں خاموشی اختیار کر لی اور اپنی نوکری کے دوران ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس لڑکی کو سزائے موت بھی ہو گئی، وہ پھانسی بھی چڑھ گیا، اس کا قصہ بھی ختم ہو گیا، مگر مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ اس نے کیا کیا تھا، اس کا قصور کیا تھا۔ نہ ہی میں ڈاکٹر علی سے یہ بات پوچھنے کی ہمت رکھتا تھا۔ عید کی چھٹیاں ہوئی تو انہوں نے مجھ سے میری فرما برداری کے بدلے میں کوئی انعام دینے کا پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ سچ پوچھیں تو مجھے اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ پاکستان جا کر مجھے اس راز سے پردہ ہٹانے کا موقع ملے گا جس نے یہاں رہتے ہوئے مسلسل میرے ذہن کو جائے رکھا۔
پاکستان آ کر جب میری ملاقات اپنے رشتہ داروں سے ہوئی تو میں ثنا کا چہرہ فوراً پہچان گیا تھا۔ وہ میری دور پار کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو وہ یوں مجھ سے چھپنے لگی جیسے اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہو۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ ثنا سے بات چیت کرنا مشکل نہیں تھا، میں اسے پہلے بھی جانتا تھا، مگر کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی تو میں بھی چپ رہا، لیکن پھر اس کو بے چینی میرے پاس کھینچ لائی۔ پتہ نہیں اسے کس بات کی بے چینی تھی۔ وہ بار بار مجھے دیکھتی اور ایسا لگتا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہو۔ تبھی میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی، خدا کے لیے میرا یہ راز اپنے پاس ہی رکھنا، کسی کو مت بتانا کہ تم نے مجھے وہاں دیکھا تھا، کس حالت میں دیکھا تھا، کس کے ساتھ دیکھا تھا، اور وہ گھوڑی والی بات کسی کو مت بتانا ورنہ میرا جینا حرام ہو جائے گا۔ میں ثنا کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس گھوڑی کی موت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اور وہ لڑکا اس کے ساتھ تو تم ایسے گھوم پھر رہی تھی جیسے تم اس کی بیوی یا گھر والی ہو۔ ہاں، بات ایسی ہی تھی، میں اس کے ساتھ گھوم رہی تھی پر میں اس کی بیوی نہیں تھی۔ تم یہ بات یہاں کسی کو بتاؤ گے تو میرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ خدا کے لیے تم اپنے پاس ہی رکھنا یہ راز، کیونکہ تمہارے ذہن میں بہت زیادہ تجسس ہوگا۔ تم جاننا چاہتے ہوگے کہ اس گھوڑی کے ساتھ میرا کیا معاملہ تھا، اسی لیے میں تمہیں سچ سچ بتاؤں گی۔ میرے دل میں بہت احساس جرم ہے، میں نے جو کیا مجھے اس کا افسوس عمر بھر رہے گا، مگر کیا کرتی، ایک عورت ہی تو مرد کی باتوں میں آ جاتی ہے، بیوقوف بن جاتی ہے، محبت کے جھانسے میں آسانی سے آ جاتی ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی امیر زادے کے لیے بہک جاؤں گی، مگر تم دیکھ لو کہ میں آج کس حالت میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ عبدالغنی میرا مالک تھا، میں نے اس پر بھروسہ کیا، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، لیکن عبدالغنی نے کیا کیا؟ جب ہم ایک بچے کے ماں باپ بن گئے تو کہنے لگا کہ یہ تو بہت غلط ہو گیا ہے، اس سب کی اجازت قانون نہیں دیتا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو تم اور میں دونوں ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ عبدالغنی نے ہمارے بچے کو موت کی وادی میں پہنچا دیا، اور آگے کی بات سن کر تم یقین نہیں کر پاؤ گے کہ اس بچے کو لوگوں کی نظر سے چھپانے کے لیے جب اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا کہ اس ننھی جان کو لوگوں کی نظر سے چھپا سکے، تو اس نے اپنے جانوروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چارے میں کھلا دیا۔ ہمارے ملک کی طرح وہاں نالے یا ایسی خالی جگہ بھی نہیں جہاں پر کوئی چیز گرائی یا چھپائی یا دفنائی جا سکے، تو اسے اپنے جانوروں کا استعمال کیا، لیکن گناہ کب چھپتا ہے؟ عبدالغنی کو اپنے گناہ کی سزا بھگتنا ہی پڑی۔ عبدالغنی پہلے سلاخوں کے پیچھے اور پھر قتل کے جرم میں اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ اپنی عزت بچانے کے چکر میں وہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ ثنا کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس معصوم سے چہرے کے پیچھے کتنی گھنونی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ اگرچہ ثنا خود کو مکمل مظلوم بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ شادی کے وعدے پر ہوا، مگر اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہ کی طرف اٹھایا گیا عورت کا ایک قدم اس کی پوری نسل پر باری ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگ کمنٹ باکس میں اس سٹوری سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔